بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے ایسے مبارک نام کا ذکر کرتے ہیں جس مبارک نام کی برکت سے آپ کو تقدیم ملے، ترقی ملے، آپ کو رفعت شان نصیب ہو، اور اسی طرح اگر آپ کسی مقام و منصب پر ہیں تو اس کے اندر اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، روحانی بلندی اور درجات نصیب ہوں، ہنگامی حالات میں حفاظت ہو، افواج کا، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا یہ خاص عمل اور خاص وظیفہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس عمل کو کیا جائے، اس مبارک نام کو پڑھا جائے، اللہ رب العزت ان مشکل اوقات میں اپنے بندوں کی مدد فرمائیں۔ تو بہرحال یہ ایک محبوب اور مقبول ورد ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بعض پر فوقیت عطا فرماتے ہیں، بعض کو بعض پر بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، دولت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی۔ کسی کو عزت زیادہ عطا کرتے ہیں، کسی کو کم۔ یہ پروردگار عالم کا اپنا ایک نظام ہے کہ کس کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، کسی کو قرب سے نوازتے ہیں، کسی کو دنیاوی ترقی سے نوازتے ہیں۔ تو اسی لیے جس کو نوازا جاتا ہے، جس کو آگے کیا جاتا ہے قرب میں یا ترقی میں، مقام و مرتبہ میں، تو اس کو مقدم کہا جاتا ہے۔ جو ترقی عطا کرنے والا ہے، جو آگے بڑھانے والا ہے، اس کو مقدم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعض انبیاء کو بعض پر مقدم کیا ہے، زمانی اعتبار سے بھی، رتبی اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر میں نے فضیلت و برتری عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن کو اللہ کی عظیم ذات کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو یہ برتری نصیب ہوئی ہے کہ وہ میرے ساتھ بات کر لیتے تھے، ان کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا ہے۔ تو بعض انبیاء علیہم السلام کو بعض پر مرتبت عطا ہوئی، مقام ان کے اللہ پاک نے اونچے رکھے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ رب العزت مقدم ہوتے ہیں، جس کا مقام بڑا ہے اس کو مقدم کہا جاتا ہے کہ اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ شمس المعارف میں حضرت علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا حاکم اعلیٰ جب کسی کو اپنے ہاں مقام عطا کرتا ہے تو لوگ اس حاکم اعلیٰ کو مقدم کہتے ہیں۔ تو حاکم اعلیٰ کون ہے؟ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ جب تک آسمان سے فیصلے نہ ہوں، زمین پر کوئی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کو بلند کرنے والے بھی وہی ہیں، اور شکست و ریخت دینے والے بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کسی کو اونچا کرتے ہیں، کسی کو نیچا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اللہ عز و جل نے کافروں پر مقدم فرمایا ہے۔ یہ تو ہم خود راہ راست سے ہٹے ہوئے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اسی لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ورنہ پوری دنیا کا کفر غلام ہے مومنین کا، مسلمانوں کا غلام ہے پوری دنیا کا کفر۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا دلہا بنایا ہے انسان کو،
اس فرد بشر کو اللہ رب العزت نے اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو تاثیر کے لحاظ سے اللہ عز و جل کا جو مبارک نام مقدم ہے یہ جلالی تاثیر رکھتا ہے۔ اعداد اس کے 184 ہیں۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر دینی خصلتیں، روحانی خصلتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ دینی فرائض ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چند اور فوائد بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ روحانیت میں اللہ پاک ایسے آدمی کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جو چیزیں بندوں کے پاس ہیں انہی چیزوں میں جو ترقی کرتا ہے اس میں اتنی زیادہ انسان کو فائدہ نہیں ہوتا جتنی کہ جو چیزیں مخلوق میں نہیں ہیں ان میں ترقی کرتا ہے۔ یعنی آج کل روحانیت میں عروج و ترقی نہیں پکڑتے لوگ۔ اگر کوئی آدمی اس میدان میں ترقی حاصل کر لیتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پاک ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ روحانی عزت جس کو نصیب فرماتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، مال و دولت، یہ ساری چیزیں اس کے قدموں میں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندے ٹھوکریں مارتے رہتے ہیں۔ ٹھوکر مار کے ایک طرف پھینک دیا، اللہ کی طرف چل پڑے، اپنے منزل مقصود کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اللہ رب العزت اس کو درجات عطا فرمائیں گے روحانیت میں۔ جو آدمی اس اسم کا ورد کرے گا اللہ پاک اس کو سبقت عطا فرمائیں گے، آگے بڑھ جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ اسی طرح ہنگامی حالات میں کسی خاص علاقے کے حالات اگر خراب ہو جائیں یا ملکی حالات خراب ہوں، جس لیول کی بھی بد امنی پھیلی ہوئی ہے، انسان ہے، خطرہ ہے، اس کو عزت آبرو کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، تو فرمایا جو آدمی اس اسم مبارک کا ورد کرے گا ایسے مقام میں جہاں خطرات ہیں یا مقدم پڑھتا رہے گا، اللہ عز و جل اس کی جان بھی محفوظ فرمائیں گے، اس کا مال بھی محفوظ فرمائیں گے، اس کی عزت و آبرو کا بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ اسی خطرے کے مقام میں بھی رہ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، خطرے کے مقام میں پہلے سے اگر تھے تب تو ٹھیک ہے، یہ آزمائش ہے، بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ خطرے کے مقام پر خود جانا نہیں چاہیے۔ جہاں اللہ عز و جل نے شر پیدا فرما رکھا ہے تو شر میں سر نہیں دینا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر وہاں پہنچ گئے ہیں، بعد میں شر پھیل گیا ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ اگر خود شر میں سر دو گے، نقصان ہو گیا، پتہ بھی تھا کہ یہاں شر ہے، کیوں گئے تھے پھر وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ تھے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی مرشد تھے، تو ہمارے دادا پیر ہوئے، بہت بڑی شخصیت ہے، ولایت میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ حضرت سے کسی نے مشورہ کیا، بات ہو رہی تھی کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اس سفر کے لیے۔ 2 راستے تھے۔ اس نے بتایا کہ فلاں جو راستہ ہے وہ خطرناک ہے، جو فلاں راستہ ہے وہ امن والا ہے، لیکن ہے تھوڑا سا لمبا۔ حضرت نے فرمایا وہی امن والا راستہ اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا یہاں سے بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ فرمایا دیکھو، تقدیر کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے، ایک جگہ اللہ نے شر رکھا ہے، آپ اس راستے کو کیوں اختیار کرتے ہو، اس سے بعد آ جاؤ۔ تو فضیلت اور سبقت اسی کو حاصل ہوگی جو اس مبارک نام کا ذکر کرے گا، اور ہنگامی حالات میں اگر اس مبارک نام کا ورد کرے گا تو اللہ عز و جل
تو اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب تک خطرہ رہے کثرت سے اس میں مبارک کا ورد کرتا رہے۔ اگر اجتماعی طور پر ایک ہے افراد کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو وہ افراد کریں، اگر اجتماعی طور پر حالات بگڑ چکے ہیں تو اس پوری آبادی کے لوگ اکٹھے ہو کر اس میں مقدم کا ذکر کریں، اور یا مؤمنو یا سلام اور یا حفیظ ان کو بھی ساتھ ملا لیں۔ اللہ عز و جل وہاں امن قائم کر دیں گے، پوری کی پوری بستی میں امن ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور افواج اسلام کا یہ خاص ورد رہا ہے، دینی لشکروں کا، افواج کا، اسلامی ممالک کی افواج جو ہیں ان کے لیے یہ خاص مجرب ہے۔ افواج کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں۔ امن کی حالت میں تو پرامن ہے، لیکن جب جنگوں کے حالات ہیں یا بارڈر پر ڈیوٹی ہے تو وہاں تو خطرہ ہے ہر وقت، اور ان کو یہ خطرات رہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی طرف سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی ملک سے پیش قدمی ہو سکتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس مبارک نام کا ورد کرتے رہیں، اور یا مومنو یا سلام بھی ساتھ پڑھیں، یا مقدم یا مؤمنو یا سلام، یا ذوالجلالی والاکرام اگر پڑھیں گے تو پھر تو ہیبت بڑھ جائے گی آپ کی، دشمن پر رعب پڑ جائے گا، خواہ وہ شیطان کی شکل میں ہو، خواہ وہ شریر جن کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہے تو آپ سے گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس میں مبارک کا کثرت سے ورد کریں۔ اگر آپ جا رہے ہیں کہیں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اسی راستے سے گزرنا بھی ہے، اس کا متبادل اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسی راستے سے گزرنا ہے، تو 11 مرتبہ اس میں مبارک کو پڑھ کر چلے جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، پرامن اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ترقی اگر مطلوب ہو، ایک آدمی جاب کر رہا ہے، اس کی ترقی رکی ہوئی ہے، اور اسی طرح ایک آدمی ہے اس کو کوئی برطرف کر رہا ہے، اس کے عہدے اور منصب سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان دونوں کو، جس کی ترقی رک گئی ہو یا جس سے ملازمت چھینی جا رہی ہو، اس کے بچوں کا نوالہ لوگ اس کے منہ سے نکال رہے ہوں، تو پھر اس میں مبارک کا ورد کرے، یا مقدم، اس کو کثرت سے پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مبارک نام کو 184 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور ملازمت اگر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ملازمت پر بحال رہے گا، اور دوسری صورت میں اللہ عز و جل اس کو مزید ترقی عطا فرما دیں گے۔ 21 دن تک اس عمل کو کرے، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں، کس طرح بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جس کے لیے اللہ مقدم ہے اس کو تو پھر گھبرانا ہی نہیں چاہیے، نہ وقت کی سلطنتوں حکومتوں سے، نہ جابر ظالم حکمرانوں سے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے، اور جس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ جو مخالف ہوائیں چلتی ہیں اکثر طور پر انسان کو اونچا کرنے والی ہوتی ہیں، یہ انسان کو بلند مقام ملتا ہے ان سے۔ ہاں، بندہ اب حق پر ہونا چاہیے، حق پر اگر ہوگا تو ضرور اللہ عز و جل اس کو اونچا کریں گے، اور ایسا اونچا کریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں کر سکتی۔ اس طرح اللہ پاک اونچا کرنے والے جب اللہ خود ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا دکھا نہیں سکتی، اس کو گرا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بہت سے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں حضرت نے آسمان و زمین سے وسیع جنت دیکھی اور درخت دیکھا۔ اس درخت کے اوپر اس لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، شاخوں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے جو پھل ہیں ان کے اوپر سبحان اللہ والحمد للہ لکھا ہوا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اس مبارک نام کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ ابتداً معلوم نہ ہو، بعد میں تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ یہ انبیاء کے سردار میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اجرت اور مزدوری کا جب سوال آیا تو اللہ عز و جل سے اس عظیم کام پر بیت اللہ کو آباد کرنے والا مانگا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ میرے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین پیدا نہ ہوتے، بہت اعلیٰ و ارفع ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کی امت ہوگی اس کو بھی میں بہت اونچا مقام عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھیں، جب ایک بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مہمان بھی ساتھ جاتے ہیں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے چیف گیسٹ ہیں، سب سے بڑے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امت محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام، پھر امت محمد، پھر اس کے بعد دیگر امتیں، ان کے فیصلے بعد میں ہوں گے۔ یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا نبی ہیں، جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کنبے سے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہمارا نام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ملت ابیکم ابراہیم۔ بڑے بڑے طبقات آج ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو کون تھے؟ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، تم ملت ابراہیمی پر ہو اور تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو آگے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ترقی دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک پرندہ مشرق کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک پرندہ مغرب کی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک شخص پیدا ہونے والے ہیں، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ اے نمرود، تو نے ان کی تصدیق کرنی ہے، اگر تصدیق نہیں کرے گا تو خدا تجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر اس نے خواب دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ تارخ، بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ والد تھے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ والد چچا تھے، یہ چچا تھے، اور والد جو تھے ان کا نام آزر تھا۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جیسے ہمارا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، چچا کو بھی ابا کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تارخ جو تھا اصل باپ تھا،
اس کی پشت سے نمرود نے چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صلب، انسان کی صلب کے ساتھ اس قطرہ آب کا تعلق ہوتا ہے جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو پشت سے نکلا وہ چاند، پوری دنیا کو روشن کرنے لگا، تو اس کو مزید خطرہ پڑ گیا۔ اس نے پابندی لگا دی۔ یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ نمرودی سنت ہے۔ اس نے پابندی لگوائی کہ اکٹھے کوئی نہ سوئے، حمل ہو تو گروا دیے جائیں، بچے پیدا ہوں تو قتل کر دیے جائیں، لیکن اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا، پھر آگ میں بھی اگر نمرود نے ڈالا تو اس کی سازش ناکام رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے بچایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح پھر پے در پے یہ خواب دیکھتا رہا، تو اس نے تعبیریں پوچھی تو لوگوں نے بتایا، معبرین نے اس زمانے کے جو تھے انہوں نے کہا کہ تیرا زوال شروع ہو گیا ہے، بچہ ابھی پیدا ہوگا، اب پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے؟ تو تارخ خود اس کا وزیر تھا، اللہ رب العزت نے اس کے کنبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائے زمانہ میں ہی سوالات شروع کر دیے تھے اپنی اماں سے کہ اماں یہ ہمارا رب کون ہے؟ اس نے ستاروں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ستارے بھی صبح کو گم ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا لا احب الافلین، میں گم ہو جانے والوں کو خدا نہیں مانتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ سورج، چاند، جب سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ تو بڑا خدا ہے، جب شام کو وہ بھی ڈوب گیا کہا کہ یہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف دعوت دی، توحید کا پیغام سنایا ان کو کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو۔ تو خیر، جس کو اللہ آگے کرنے والے ہوں، جس کو پروردگار عالم مقدم کرتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام، ساری دنیا ان کی مخالف ہوئی ہے، پروپیگنڈے کیے، منصوبے بنائے، جھوٹ بولے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی، اور انجام کار چند گنے چنے جو لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کا ابدی فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔